کہ گورنمنٹ نے اگر آغاز کر دیا، جہاد کا اعلان کر دیا، تو گولہ بارود اپنی جگہ پہ، لیکن جذبہ ایمانی، مسلمانوں کا جذبہ ایمانی، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا پاکستان، تو اس میں جس طرح ہمارے مقررین نے کہا کہ لوگ سجدوں میں تھے، لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تہجد میں لوگ دعائیں کر رہے تھے اپنے پاکستان کے لیے، اپنی پاکستانی افواج کے لیے۔ تو تہجد کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلا سجدہ کیا جاتا ہے تو پاک پروردگار اپنی گود میں لیتا ہے۔ مفہوم ہے، مجھے صحیح نہیں پتا، گناہگار نہیں ہونا تھا، لیکن یہی سنا ہے، کیا خیال ہے؟ تو جب سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیے جائیں تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ سجدوں کے لیے جو دعائیں کرنے والے لوگ ہیں ان کی دعائیں رد ہو جائیں۔ تو آج صرف ایک ہی پیغام کہ انڈیا اپنا مستقبل دیکھ لے۔ بعض اوقات جو یہ حرکتیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے؟ یہ فلسطین نہیں ہے۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پہ جس طرح بچوں کو شہید کیا گیا، اتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے، جب امریکہ کو خیال نہیں آیا؟ امریکہ خاموش کیوں ہے؟ امریکہ اس لیے خاموش ہے کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے فلسطین، اور پاکستان ایٹمی طاقت تھا، اس لیے امریکہ کے صدر کو فوری طور پہ خیال آیا۔ امریکہ کے صدر کو خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسرائیل جو فلسطین کے مسلمانوں کو پہ بمباری کر رہا ہے، لوگوں کو شہید کر رہا ہے، بچوں کو شہید کر رہا ہے، وہاں امریکہ کو آج بھی خیال کیوں نہیں آ رہا؟ سوچنا چاہیے تمام اسلامی ممالک کو بھی کہ ہمارا جو دائرہ ہے، اور دائرہ صرف اور صرف مسلمانوں کے آپس کے اتحاد میں، اگر مسلمان اتحاد کریں گے تو خدا کی قسم مسلمانوں کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، اگر مسلمان پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں۔ اور آج جو صورتحال بنی، جس ملک نے پاکستان کی کھل کے حمایت کری ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے منافقت کر کے پاکستان کی حمایت کی ہے وہ بھی پوری دنیا کے اندر ان کے چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ میں آج تھینک یو وسیم صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ چلیں مکمل کر لیں پلیز۔ بس ایک ہی میسج کہ پاکستان کی عوام کو تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے منشور کے ساتھ رہیں، لیکن جب پاکستان کی بات آئے تو صرف اور صرف ایک ہی بات ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان زندہ باد، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ جناب محترمہ سحر کامران صاحبہ۔ جی شکریہ چیئرمین صاحب۔ I also join my colleagues in congratulating the entire nation, congratulating our military leadership، اور سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہوں گی پاکستان کے غازیوں کو اور شہیدوں کو۔ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، یقیناً وہ مائیں ہمارے سلام کی حقدار ہیں جو اپنے بیٹوں کو محاذ سے بھیجتی ہیں، اور جب وہ شہید ہو کر آتے ہیں تو ان کا ماتھا چوم کے دوسرے بیٹے کو بھی روانہ کر دیتی ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا جذبہ تھا، یہ افواج پاکستان کی پروفیشنلزم تھی، مہارت تھی، جس نے دنیا کو پاکستان کی طرف توجہ دینے پہ مجبور کیا۔ یہ صرف ایک وقتی وکٹری نہیں ہے، اس نے پاکستان کی جو شان و شوکت ہے اس کو نمایاں کیا ہے عالمی دنیا کے اندر، مسلم امہ کے اندر۔ جشن صرف پاکستان کی سڑکوں پہ نہیں منایا گیا، جشن جو ہے تمام مسلم ممالک، بلکہ جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں، ہم نے ہر جگہ جشن بھی دیکھا اور جذبہ بھی دیکھا، وطن سے محبت بھی دیکھی۔ بنیان المرصوص ایک آپریشن نہیں رہا، یہ ایک ڈاکٹرین بن چکا ہے، ایک ایسی ملٹری ڈاکٹرین which will be studied in the war colleges of the world for years۔ پاکستانی آرمی demonstrated its professionalism, its bravery, its brilliance, its unyielding patriotism۔ یہ جو سکلز تھے، یہ جو بہادری تھی، یہ جو جذبہ تھا،
جس نے پاکستان ایئر فورس کے 47 جیٹس کو ڈومیننس دی انڈیا کے 72 لڑاکا طیاروں کے اوپر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسکل بریوری اینڈ پروفیشنلزم آف پاک آرمی آؤٹ شائنڈ. اور ایک محاذ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تھا کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ وار فرنٹس پہ پاکستان کی بحریہ، پاکستان کی بری فوج، پاکستان کی فضائیہ، افواج پاکستان کی لیڈرشپ، جو سائبر ڈومین ہے اس کے اندر، پھر ہمارا میڈیا وہ بھی ایک محاذ پہ تھا. جس طریقے سے انہوں نے بھارتی نریٹو کو جو ہے جھٹلایا، انڈرمائن کیا، ناکام کیا، وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہے. اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری، ہی آؤٹ شائن. انہوں نے جس طریقے سے جس کلیئرٹی، کانفیڈنس اور پیٹریوٹزم کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ دنیا میں پیش کیا، ایک کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کا نیریٹو پیش کیا، وہ کشمیر کی آواز بنے، وہ انڈس کی آواز بنے، وہ پاکستانیوں کے حقوق کی آواز بنے. اور انہوں نے پاکستان کا نیریٹو پوری دنیا میں اجاگر کیا بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی جو ہے رکاوٹ کے، اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے سفارتی محاذ پہ جیت ان کی ہوئی. یقیناً یہ جو آپریشن بیان المرصوص ہے، میں کہوں گی کہ نریندر مودی صاحب آپ کہتے ہیں کہ سندور جاری ہے. مجھے آپ کے سندور کا تو نہیں پتا، مگر یہ جو فولادی دیوار پاکستان کے تحفظ کے لیے افواج پاکستان نے کھڑی کی ہے، یہ اتنی بلند ہے کہ آپ کی ہر سازش کو ناکام کر دے گی. یقیناً یہ ہماری ملٹری ڈومیننس تھی جس نے سپر پاورز کو مجبور کیا، امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ انٹروین کرے، ورنہ تو سب بیٹھ کے دیکھ رہے تھے 2 ہفتے سے کہ ہو کیا رہا ہے. اور اب کل ہم نے جو دیکھی نریندر مودی کی ایک بوکھلاہٹ میں تقریر، یعنی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ کس تباہی کے دہانے سے یہ خطہ اور پوری دنیا بچی ہے. وہ آج بھی جو ہے دوبارہ لوگوں کو انسائٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. بات یہ ہے، یہ وقت اس بات کا تھا کہ آپ دوبارہ سوچتے کہ پہلگام جو انسیڈنٹ تھا اس کی تحقیقات کرائیں. آپ دوبارہ سوچتے کہ آپ کی غلطیاں کہاں ہوئی ہیں. آپ دوبارہ یہ سوچتے کہ کیا وجہ تھا. وجہ تھی کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی جب بھارت آئی تو ناکام ہو گئی. اب تو پاکستان کو JF-17 تھنڈر کی پروڈکشن پہ غور کرنا چاہیے. میرے خیال میں اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں رہے گی. پاکستان کے پائلٹس کی جو دنیا بھر کے پائلٹ پاکستان میں آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جدید سے جدید ترین طیاروں کو، جدید سے جدید ترین ہتھیاروں کو ناکام بنانے کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے. یقیناً یہ پاکستان آفر کر سکتا ہے، مسلم امہ کو آفر کر سکتا ہے. اور آج جو ہے وقت نے ثابت کیا کہ جن ٹیکنالوجیز کے اوپر وہ سمجھتے تھے کہ توقف کر رہے تھے، وہ صرف جو ہے کافی نہیں ہے. اس کے لیے مہارت بھی چاہیے، اس کے لیے جذبہ بھی چاہیے، اس کے لیے پروفیشنلزم بھی چاہیے. تو یہ جو پروفیشنلزم جو ہے جو ہماری افواج پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا، میں جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں بری بحری فوج کے جو سربراہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کو. یہ جو یونٹی تھی، میں سمجھتی ہوں یہ اتنی خوبصورت تھی. وائنڈ اپ کریں پلیز. جی بالکل.